بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الرجل يتقلب في الجنة في شجرة من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم كذا في المشكاة. اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بعض مرتبہ بہت بڑا اس کے حق میں کام کرا جاتی ہے. مثلاً ہر انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی کارگزاریاں ہیں، جتنی بھی محنتیں ہیں، ان سب کو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کامیاب کر دے اور ہم دنیا سے سعادت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اس طرح سے چلے جائیں کہ ہمیں قیامت کے دن جہنم سے بچ کے جنت میں جانا، امن والے گھر میں جانا نصیب ہو جائے. اب اگر یہ کسی بڑی نیکی سے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی چھوٹی نیکی سے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. مقصد تو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑے درجے کی جو نیکیاں کریں گے وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی چھوٹی نیکی کی وجہ سے کسی کو جنت مل گئی تو اس کے حق میں تو کم از کم وہ نیکی چھوٹی نہ رہی. ویسے اس کا حکم چھوٹی نیکی کا ہے، لیکن جس آدمی کو نجات مل گئی، مغفرت ہو گئی، اللہ خوش ہو گیا اور وہ آدمی جنت میں چلا گیا، تو اب آپ بتاؤ کہ اس کے حق میں وہ نیکی چھوٹی بنی؟ نہیں بنی. زبیدہ خاتون تھی، ہارون رشید کی بیوی. بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے دیے، اجتماعی مسلمانوں کی خدمات، مسلمانوں کے لیے بہت سارے شعبہ جات. چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی اور بادشاہ بھی با اختیار اور مالدار بادشاہ تھے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ خاتون اول ہوتی ہیں. بادشاہ کی بیوی خاتون اول، اس لیے ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ تھے. تو اپنے خاوند کے اس خزانے سے یا وہ حکومتی خزانوں سے انہوں نے عوام کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. حتیٰ کہ ایک ان کا بہت بڑا عجوبہ کارنامہ ہے جس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے، کہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ حاجیوں کو منی اور عرفات کے اندر سب سے زیادہ پانی کی مشقت پیش آتی ہے اور حاجیوں کے وضو، استنجا اور وہاں کے 4-5 دن حج کے گزارنا حاجیوں کے لیے بہت دشواری کا سبب ہے. وہ مکہ سے پانی لاد لاد کے منی کی گھاٹی میں، اور منی سے پانی کو لاد کے عرفات کے میدان میں، اور عرفات کے میدان سے پانی کو لاد کر مزدلفہ کی رات میں، پھر وہاں سے ایک انسان کے لیے وہاں اس وقت بھی اتنی ترقی کے دور میں خالی خود پہنچ جانا 2 جوڑے بیگ میں رکھ کے مشکل ہے. تو اس وقت حاجی کتنی مشقت اٹھاتے ہوں گے، جن کو پورا پانی اپنا لے کے مشکیزوں میں بھر کے اور اپنے کندھوں پہ رکھ کر اور خچروں پہ رکھ کر ان کو چلنا ہے، اور خچر سب کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ وہاں پانی کا انتظام کیا جائے. تو انہوں نے یمن کی جانب سے ایک نہر کھدوائی ہے اور اس کو مکہ المکرمہ کی جانب روانہ کروایا، اور اس کو چلاتے 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 ایک ملک سے دوسرے ملک، اس زمانے میں جہاں مشینریاں نہیں ہیں، ہاتھوں سے سارا کام ہونا ہے، ہاتھوں سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو یمن سے وہ نہر کو کھود کر لاتے 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 اس طرح سے مکہ المکرمہ، منی اور عرفات کے میدان تک پہنچایا کہ جب یمن سے پانی اس نہر کے اندر چھوڑا گیا تو وہ پانی چلتے 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 منی کی گھاٹی میں، جہاں زمینی نہیں ہے کھدائیاں، سارے پہاڑ ہیں، پہاڑ. تو ان پہاڑوں کو کاٹنا آسان نہ تھا، تو ان پہاڑوں کے کناروں کے اندر کچھ اس طرح سے منڈیرے بنا کر اور نالیاں بنا کر، راستے بنا کر پانی کو لے کے چلا گیا ہے
کہ جو زگزیگ حالت کے اندر پہاڑوں کے نشیب فراز کو لیتا ہوا اس کے اندر ایک جانب سلوپ کو لے کر چلنا کہ پورا واٹر لیول اس طرح سے نکلے کہ یمن سے پانی چلے تو منا اور مزدلفہ اور عرفات کے اندر پانی پہنچ جائے بغیر کسی ان کے پاس جدید نظام کے. تو اس زمانے کی جو کھدائیاں ہو کر اس کے بعد وہ پانی وہاں پہنچایا گیا. تو یہ اتنا بڑا کارنامہ زبیدہ کا بتایا جاتا تھا کہ اس کو عجائبات میں شمار کیا گیا ہے. نہر زبیدہ عجائبات میں سے ہے کہ بغیر کسی ان کے پاس آلہ کے صرف ایک ہاتھوں سے کھدائی کرتے کرتے ہی لیبر آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ملک سے چلی آ رہی ہے اور انہوں نے اس سلوپ کو اتنا مینٹین کیا ہوا ہے, اتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں پانی پہنچتا ہے تو وہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ یمن سے مکۃ المکرمہ کی طرف ٹھیک ٹھیک پہنچا ہے. انتقال ہو گیا ان کا کچھ وقت کے بعد. تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا زبیدہ سے کہ زبیدہ کہو کیا رہا معاملہ, تمہیں تو اللہ رب العزت نے یقیناً حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا ہوگا کہ تم نے حاجیوں کے لیے اتنے بڑے پانی کا عجیب و غریب نظام قائم کیا کہ جو کسی کے تصور میں نہیں تھا. تو زبیدہ کہنے لگی کہ اس نہر کے بارے کے اندر تو اللہ رب العزت نے پوچھا تک بھی نہیں, اس نہر کا تو کوئی تذکرہ ہی نہ آیا. البتہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور بڑی کرم نوازی فرمائی. تو پوچھا کہ کس نیکی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو بخشا. کہا ایک دن میں اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی کنیزوں کے ساتھ اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ محو گفتگو تھی. اچانک محل کے ایک کونے سے مؤذن کے اذان کی آواز آئی. اس وقت میں میرا سر کا دوپٹہ سر سے اتر رہا تھا تو میں نے اذان کی آواز سن کر فوراً اللہ کے نام کے تقدس کی رعایت میں اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ سیدھا کر لیا. اللہ نے مجھے قیامت کے دن کہا کہ زبیدہ تجھے میں نے اپنے نام کی عزت کی وجہ سے بخش دیا. ہمارے ہاں تو لڑکیوں کو ننگے سر کر رہے ہیں, باپ کر رہا ہے, باپ شرم نہیں آتی, ماں کر رہی ہے, ان کو ننگے سر کالج بھیجتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں, تو بولتے ہیں مولوی صاحب سخت باتیں کرتے ہیں. خدا کے بندو, اللہ کے ہاں جب ان ماں باپ کو لا کر کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے اپنی اولادوں کو بیوٹی پارلروں سے تیار کر کے ننگے سر کر کے شادی ہالوں میں کھڑا کیا ہے. 99% لڑکیاں شادی ہالوں میں ننگے سر آتی ہیں بال بنا کر, اور مائیں اور باپ کاروں میں بٹھا کر اپنی جوان کنواری بیٹیوں کو ننگے سر نئے اسٹائلوں کے ساتھ بال بنوا کر ان کو شادی ہالوں میں ہر تیسرے دن چوتھے دن لے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کارڈ ایسا آ جائے کہ رشتہ دار ہوں پڑوسی پہنچیں گے, بس پہنچیں گے. تو زبیدہ نے کہا کہ نہر کا تو کوئی تذکرہ ہی نہ آیا, نہر کی تو کوئی بات ہی نہیں آئی. بخشا ضرور ہے اللہ نے, لیکن اتنی